سعد بن ہشام کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، ام المومنین مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کے بارے میں بتلائیے۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ بس انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہی تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار قرآن کا عملی نمونہ ہے۔ آج سے 1450 سال قبل اہل عرب کی صورتحال پر نظر ڈالتے ہیں تو تاریخ عالم شہادت دیتی ہے کہ یہ لوگ دین و ایمان و اخلاق و صفات کی روشنی سے محروم تو تھے ہی، انسانیت اور آدمیت کے نام کی بھی کوئی چیز ان میں نہ تھی۔ خداوند عالم نے علم و ہدایت سے بے خبر اور بے راہ اپنے ان بندوں کو ہدایت اور انسانیت کے عرفہ و اعلیٰ مقام پر فائز کرنے کے لیے محبوب رب العالمین سرور کونین سید عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جن کی نبوت اور رسالت کے فرائض منصبی میں تزکیہ قلوب انسانی کو بھی شامل فرمایا، دوسرے لوگوں کے قلوب کو کفر و شرک کی نجاستوں اور معصیت اور نافرمانی کی ناپاکیوں سے پاک اور صاف کر کے ان کو معرفت رب حب خداوندی کے نور سے منور کرنے کے لیے خود کا مجلہ اور مصفا ہونا کس حد تک ضروری ہے، یہ کسی بھی عمل، عقل اور فہم پر مخفی نہیں ہے۔ اس کام کے رفیع شان اور عظیم المرتبت ہونے ہی کی بنا پر اللہ پاک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تادیب خود فرمائی، پھر انہیں اپنے حق کے عالیہ اور صفات حسنہ سے ایسے آراستہ و مزین فرمایا کہ اپنی یہ شہادت بھی قرآن مجید میں ثبت فرمائی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ۔ اسی خلق عظیم اور تعلیم و تادیب کے حسن کی بنا پر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی بنا پر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے بندوں کے لیے قابل قبول نمونہ و اسوہ بنایا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ سیرت کردار کی عمدگی، احوال و صفات کی سلامتی، عادات و اطوار کی پاکیزگی، حسن اخلاق کا وہ اعلیٰ معیار ہے جس کی نہ صرف تعریف اور توصیف کی گئی ہے بلکہ اسے اپنانے اور حاصل کرنے کی ترغیب و تاکید بھی کی گئی ہے۔ حسن اخلاق کے اعلیٰ و عرفہ مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فائز تھے۔ حدیث مذکورہ میں سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہی بات سائل کے سوال کے جواب میں نہایت بلیغ و انداز میں بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہی قرآن ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جتنے امور کو مستحسن فرمایا اور اس کی طرف دعوت دی، ان تمام امور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آراستہ تھی، اور جتنے کاموں سے منع فرمایا، اس سے اجتناب کی تاکید فرمائی، ان تمام کاموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر دور اور نفور تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مکارم اخلاق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامل و مکمل تھے۔ حیا اور پاک دامنی، عفا و عہد و وعدہ، رحم و کرم، عفو و درگزر، حلم و ضبط، صدق و دیانت، صبر و ثبات، غریبوں اور ضعیفوں کے ساتھ خیر خواہی، مظلوموں کی فریاد رسی، بیماروں کی تیمارداری، جنازوں میں حاضری، بدخواہوں کے ساتھ خیر خواہی، عزت و آبرو، جان و مال تک کے دشمنوں کو کھلے دل سے معافی، یہ اور ان جیسے تمام نیک صفات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ متصف تھی، جس کی شہادت زوجہ مطہرہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس جملے سے دی، کانا حلق القرآن۔ اے خاور حجاز کے رخشندہ آفتاب،
محاور حجاز کے رخ چندہ آفتاب، صبح ازل ہے تیری تجلی سے فیض یاب، شایان ہے تجھ کو سرور کونین کا لقب، شایان ہے تجھ کو سرور کونین کا لقب، نازاں ہے تجھ پہ رحمت دارین کا خطاب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کو پڑھنے کے بعد امتی ہونے کی حیثیت سے ضروری ہے ہم ان اخلاق مبارکہ سے باطنی احوال کو پاکیزہ بنائیں کہ حسن اخلاق یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نہایت اہتمام سے مطالعہ کریں، اس کے ساتھ اہل اللہ کی صحبت اور معیت نسخہ اکثیر ہے کہ اسی ذریعے سے بلند اقتدار و اعلیٰ اخلاق کا حصول ممکن ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں ہر مسلمان کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اس بہانے سے پوری سیرت پاک نہ صحیح، صرف وہ حصہ جس میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق و عادات کا ذکر ہے، ہر مسلمان کو ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔